کل عمران خان نے پاکستان کے مشہور زمانہ تعلیمی ادارے جی سی کے اندر اسٹوڈنٹس کے ساتھ خطاب کیا۔ وہ خطاب اب بڑا متنازع بن گیا ہے۔ اس خطاب کے اوپر حکومت وقت نے نوٹس لیا، مریم نواز نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا۔ گورنر صاحب کی طرف سے پنجاب کو جو انتظامی طور پر عمومی طور پر دیکھتے ہیں، ظاہر منتخب عہدہ تو نہیں ہے ان کا، لیکن جو وی سیز ہیں اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے جو ہیڈز ہیں، ان کے معاملات ان کی دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ انہوں نے اس کا نوٹس لیا، یہ اس وقت آپ کے سامنے۔ عمران خان نے یہاں پر بہت ساری باتیں کی اور ان باتوں کا تجزیہ میں 1 منٹ میں کرتا ہوں، لیکن ان کا نچوڑ تھا وہ بڑا واضح تھا۔ وہ بنیادی طور پر امریکہ کی سازش اور اندرونی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی اس سازش کے اندر ملوث ہونے والی جو بپتا ہے وہ بار بار بیان کرتے رہے ہیں، اس کو انہوں نے دہرایا، اور اس انداز سے دہرایا کہ واضح ہو رہا تھا کہ انہوں نے پچھلے دنوں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان کی، اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا، اور نہ ہی جو امریکہ کے ساتھ انہوں نے میل جول دوبارہ بڑھایا ہے اس کا کوئی انہوں نے پبلک میں اثر لیا۔ اندر خانہ ظاہر امریکیوں سے وہ بات بھی کر رہے ہیں، ان کے بندوں سے مل بھی رہے ہیں، لابنگ بھی کر رہے ہیں، فرم بھی ہائر کی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ہمارے لیے بڑے اہم ہیں، لیکن جو پبلک سٹینڈز ہے اس کے اندر رتی برابر تبدیلی نہیں لے کے آئے۔ جو شہباز گل کا بیان تھا، جس کے اوپر شہباز گل کو پکڑا گیا اور اس کے خلاف مقدمہ بنایا گیا، اور پھر اس کو ضمانت اس کی کراتے کراتے بہت دیر ہو گئی، اس کے اندر بھی یہی تھا کہ آپ اداروں کے خلاف اندر سے لوگوں کو گمراہ کن پروپیگنڈے کے ذریعے اکسا رہے ہیں۔ اب عمران خان کا جو بیان ہے وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے اس کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن جو سمری ہے اس کی وہ اس ویڈیو کلپ میں ہے۔ سائفر جو ہمارا ایمبیسڈر بھیجتا ہے فارن آفس کو، مجھے آتا ہے، میں وہ دیکھتا ہوں۔ سنیں کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر اس کو ایک ایمبیسڈر جو اس کے نیچے کام کر رہا ہے، ایمبیسڈر سے آتا ہے کہ جی وہ ڈونلڈ لو ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اب ایمبیسڈر نے تو نہیں ہٹانا تھا، وہ تو میرے نیچے ہے۔ کس کو پیغام دے رہا تھا؟ کس کو پیغام دے رہا تھا؟ کس کو پیغام دے رہا تھا؟ میں ذرا گورنمنٹ کالج کے سیاسی شعور پوچھنا چاہتا ہوں، کس کو پیغام دے رہا تھا؟ سمجھ گیا ہوں، ماشاءاللہ، پہلا امتحان پاس کر گئے ہو آپ۔ اب یہ ویڈیو کلپ بہت مرتبہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، یہ چل بھی چکا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ہر طرف گھوم رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو 2-3 باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، میں بطور استاد، بطور فارمر اسٹوڈنٹ، بطور پولیٹیکلی کانشیس پرسن سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کیمپسز کو سیاسی تربیت کے حوالے سے متحرک ہونا چاہیے۔ سیاسی تربیت کے نام پر استحصال نہیں ہونا چاہیے، سیاسی تربیت کے نام پر آپ جو تعصب پھیلاتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بچوں کی سیاسی تربیت، سیاسی شعور کو اجاگر کرنے کے لیے کیمپسز کا کردار بڑا اہم ہے، اور جس ملک کے کیمپسز جو ہیں وہ سیاسی طور پر متحرک نہیں ہوتے، وہاں پر جمہوریت نہیں پنپتی۔ یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اگر کیمپسز متحرک ہوں گے تو جمہوریت کا درخت جو ہے وہ تناور ہو جائے گا، لیکن کم از کم بہت سارے ایلیمنٹس میں سے ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس متحرک کیمپسز ہیں اور سیاسی طور پر آپ دانشمندی اور لوگوں کو تاریخ سے واقفیت کے رستے بتاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے لیے لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عمران خان نے بہرحال سیاسی تربیت کا بندوبست نہیں کیا۔ سیاسی تربیت میں اور پروپیگنڈے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو عمران خان نے ایک تو وہ تمام پرانا مواد جس کو وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے زمرے میں ظاہراً دفن کر چکے تھے، دوبارہ سے کھود کے سامنے رکھ دیا کہ میرے خلاف بڑی سازش ہوئی ہے۔ دوسرا، کچھ دنوں سے انہوں نے اداروں پر ہاتھ ہولہ رکھا ہوا تھا، اس ہاتھ کو انہوں نے ہٹا لیا اور یوتھ کے منہ سے کہلوایا، خود نہیں کہہ رہے ہیں،
دیکھیں یا تو آپ میں براہ راست ہمت ہونا تو آپ نام لے کے کہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ راولپنڈی میں جو کمانڈ بیٹھی ہوئی ہے اس نے وہ سازش کا حصہ بنے. آپ یہ نہیں کہہ رہے. آپ کبھی ان کو مختلف نام دیتے ہیں, کبھی آپ ان کو غدار کہتے ہیں, کبھی ان کو جانور کہتے ہیں, کبھی ان کو نیوٹرل کہتے ہیں, کبھی ان کو ایجنٹ کہتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں. نام نہیں لیتے. نام آپ یوتھ کے منہ سے نکلوا رہے ہیں اور یوتھ کے نعروں کو پھر آپ مسکرا کر انڈورس کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ کوئی سیاسی تربیت نہیں ہے, یہ گمراہ کن پروپیگنڈا ہے. امریکہ کی کتنی سازش ہوئی, کتنی سازش نہیں ہوئی, اب یہ کھل کے سامنے آ گیا ہے. عمران خان کا بنیادی مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جب ان کے اتحادی ان کے ہاتھ سے جا رہے تھے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی. امریکہ جس کے ہاتھ پکڑنے کے لیے عمران خان جو ہے وہ بہت آپ کو ہر وقت تیار نظر آتے ہیں. دوسری جماعتیں بھی امریکہ کے ساتھ انگیج ہوتی ہیں, لیکن اتنے بڑے پروپیگنڈے کے بعد اس طرح امریکیوں کے ساتھ بھاگ کر جانا یا امریکیوں کو خوش آمدید کے اپنی طرف بلوانا, میرے خیال میں اس کی نظیر بھی پاکستان میں بہت کم ملتی ہے اور اتنے کم عرصے کے اندر. تو عمران خان کو پتہ ہے کہ امریکہ کا اس کے اندر کتنا رول ہے. عمران خان کو پتہ ہے کہ سازش اصل میں کیا ہوئی ہے, اور سازش یہی ہوئی ہے کہ اتحادیوں کو روکا نہیں گیا. ان کا کہنا ہے کہ اتحادیوں کو میری طرف سے ہٹایا گیا, تو اس کے اوپر جواب یہ آتا ہے کہ اگر کسی کے کہنے پہ وہ ہٹے تھے تو پھر آپ کے ساتھ وہ کسی کے کہنے پہ لگے بھی ہوں گے. لیکن عمران خان اس بحث میں نہیں پڑتے. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے اتحادی جو ہیں جب ہٹ رہے تھے تو آپ نے ان کو روکا کوئی نہیں. یہ اب ایک سیاسی پوائنٹ آف ویو ہے, یہ کوئی سیاسی تربیت گاہ یا نصاب کا حصہ نہیں ہے. جو انسٹیٹیوشنز اس قسم کی سیاسی پروپیگنڈے کو سیاسی تربیت کے نام پر لوگوں کے ذہن میں گھساتے ہیں, ان کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ یوتھ کو گمراہ کرنا آسان ترین کام ہے. آپ کے پاس دنیا بھر سے بہت ساری مثالیں موجود ہیں. مثلا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اڈولف ہٹلر جو ہے اس کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ یہ تھا کہ وہ یوتھ کے ساتھ انگیج کرتا تھا. اس وقت کی جرمنی میں آپ 6 سال سے لے کے 9 سال کے بچے جو ہیں اور بچیاں, ان کو باقاعدہ ہٹلر کی نظریات کی تربیت دی جاتی تھی. 9 سال سے لے کے 11 سال تک کے بچوں کے لیے ایک اور گروپ تھا, اور 10 سال سے لے کر یا 11 سال سے لے کر 18 سال کے بچوں کو ہٹلرز کی ینگ لیگ کے طور پہ لیا جاتا تھا. تو تقریباً 82% ہٹلر کے دنوں میں جو یوتھ تھی اس کو اس طریقے سے نظریات, گمراہ کو نظریات کے ذریعے ریکروٹ کر کے ہٹلر کا ساتھی بنایا جاتا تھا. اور اس کے اندر والدین بھی ملوث تھے, اس کے اندر اساتذہ بھی ملوث تھے, اس کے اندر عدالتیں بھی ملوث تھیں, اس کے اندر اس وقت کا کنٹرول میڈیا ہوتا تھا وہ بھی ملوث تھا. تو نازی کی جو رائز ہے یا مسولینی کے جو چاہنے والے ہیں, ان کا اگر آپ یوتھ پروفائل دیکھیں تو آپ کو بہت ہی ینگ لوگ جو ہے ریکروٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے بعد ان دونوں ممالک کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ بے شک تربیت کا بندوبست کریں, سیاسی طور پر یوتھ کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے, لیکن اگر آپ ان کو جان بوجھ کر زہریلے, گمراہ کن اور حقائق سے بالکل پرے جو نظریات ہیں ان کا ایکسپوجر دیں گے اور ان کے سامنے کوئی متبادل تجزیہ نہیں رکھیں گے, ان کو آپ ایک ایسے راستے کے اوپر لگا رہے ہیں جو تباہی کی طرف جاتا ہے. کیونکہ ان کے پاس نہ سیاق و سباق اویلیبل ہے, نہ ان کے پاس تاریخ کا کوئی سینس ہے کیونکہ وہ جوان ہیں, ان کے وہ تجربات نہیں ہیں, اور اگر ان کو سکھانے والے اس قسم کی حرکتوں میں پڑ جائیں تو پھر آنے والے دنوں میں یہ ایک بدترین مثال بن سکتی ہے. یوتھ آلریڈی ان امپلائڈ ہے, یوتھ کے اپنے نفسیاتی مسائل بہت سارے ہیں, یوتھ کی رہنمائی کے بڑے معاملات ہیں, ڈیجیٹل ایج کے اندر ان کے اوپر بمبارڈمنٹ ویسی پروپیگنڈا کی بہت ساری ہے, تو ان کے ذہن جو ہے وہ ریسیپٹیو ذہن ہے, وہ فلیکسیبل ذہن ہے, وہ بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں بہت جلدی, کیونکہ ان کی جو حقائق پر گرفت ہے وہ کمزور ہے, کیونکہ ان کا قصور نہیں ہے, ایک نصاب اس قسم کا ہے اور دوسرا ماحول اس قسم کا ہے, اور پھر انہوں نے اتنی زندگی کے سال گزارے نہیں ہیں. تو اگر ان کو آپ گمراہ کن پروپیگنڈے کی زد میں لا کر خود تالیاں بجائیں گے تو میرے خیال میں آپ ایک گھناؤنے جرم کا موجب بن رہے ہیں یا اس کے اندر آپ حصہ ڈال رہے ہیں. وہ تمام ایکڈیمیشنز جن کو بڑا شوق ہے اپنے نظریات کا پرچار کرنے کا, ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ کھلے عام سامنے آئیں, اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں, پارٹیز کو جوائن کریں
اور پھر پارٹی کے ورکرز کے طور پہ کام کریں. لیکن اگر آپ نے تعلیمی اداروں کے اندر اس فساد کو، اور یہ صرف میں ایک جماعت کے فساد کی بات نہیں کر رہا، اس قسم کے فساد کو مجھے کہنا چاہیے کسی بھی جماعت کی طرف سے ہے، اس کے اگر آپ نے دروازے کھول دیے تو پھر مستقبل بہت بھیانک ہوگا. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ نے اتنے بڑے تعلیمی ادارے کے گیٹ کھولے ہیں اور اس کے اندر کسی بہت بڑی تربیت گاہ کا یا ایسی محفل کا بندوبست نہیں کیا جس سے لوگوں کی اور بچوں کی تربیت ہوتی ہے، بلکہ بدترین گمراہ کن اور جھوٹے پروپیگنڈے کو آپ نے آواز دی ہے یوتھ کے سامنے. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے.